الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. قوم مسلم جاگ جاگ تجھ کو جگاتا ہے کوئی. قوم مسلم جاگ جاگ تجھ کو جگاتا ہے کوئی. تیری ماضی کی طرف تجھ کو بلاتا ہے کوئی. اور اپنی تقدیر کے انجام کا حقدار ہے تو. اپنی تقدیر کے انجام کا حقدار ہے تو. بزدل انسان کی طرح جانب تقدیر نہ دے. اور دست محنت سے بنا تم بھی کوئی نقش عظیم. دست محنت سے بنا تم بھی کوئی نقش عظیم. چشم حسرت سے کسی محل کی تعمیر نہ دے. محترم حضرات، آئیے بلا کسی تمہید کے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ مقدس بارگاہ میں جی لگا کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو شب برات کے موقع پر کافی زمانے سے جس کو سجانے اور اس کے اہتمام میں سمجھتا ہوں پورے علاقے کے لوگ تعالیٰ کے دل میں سجنے جس حیثیت سے آپ حضرات حصہ لیتے رہے ہیں ہمیشہ لیتے رہے. اللہ رب العزت اس پاک محفل میں آپ حضرات کی اس جائز اور گاڑی کمائی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قابل قبول فرمائے. اور اس شب برات کی رات کے توسل سے پروردگار عالم ہمارے اوقات کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس شب برات کے تمام فوائد و برکات سے ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائے. محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر وقت کے لیے حاضر آیا ہوں، چونکہ باہر سے بہت ہی بہترین خطیب ہمارے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ چند لمحوں میں رونق اسٹیج ہونے والے ہیں. لہٰذا ہم کو اور آپ کو ان کی تقریر کو سماعت فرمانی ہے. اس لیے میں اپنے موضوع کو بہت لمبی چوڑی نہیں بلکہ چند منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں چھوم چھوم کر بابا سے لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا
بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمتوں کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ جب انسان اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن طاقت پروردگار عالم کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو قرآن کا اعلان ہے، جو قرآن کا فرمان ہے، وہ انمیٹ چیز ہے، اس کو کوئی میٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی قوم سے اپنی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اپنی رحمتوں کو کھینچ جاتا ہے۔ اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ شب برات کے موقع پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کر کر حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں بزم پاک کا انعقاد کر کے ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ اور حضرات گرامی، یہ بھی وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم دین کا سلسلہ آپ و مالک پر بہت ضرورت ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صرف دین کو سیکھو نہیں بلکہ من تعلم القرآن وعلمہ البیان، قرآن کو سیکھو اور قرآن کو لوگوں میں عام فرما دو، قرآن کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دو، تاکہ قرآن کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ اتنے لوگ اکٹھا ہو کر جو اس بزم پاک میں حاضر ہیں، حضرات گرامی، یہ اسی علم دین کی برکت ہے، اور یہ اس مدرسہ فیض غوثیہ کی برکت ہے۔ میرے دوستو، جہاں سے علم کا فیضان جاری ہوتا ہے، آپ کے بچے علم دین کو حاصل کرنے کے بعد وہ آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کا کیا حکم ہے۔ اس لیے حضرات، آپ حضرات جس طریقے سے اس مدرسے کا تعاون فرماتے رہے ہیں، میرے دوستو، جب تک زندہ رہیں اللہ زندگی دے، آپ اس میں تعاون فرماتے رہیں، اور جس مقصد کے تحت اس مدرسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کو قائم کیا گیا ہے، اس مقصد میں آپ مقصد یہی ہے، یہاں سے دینی تعلیم کو عام کیا جائے۔ آپ بہترین مدرس، کیونکہ آپ کے مدرسے میں دو ایسے بہترین مدرس ہیں، حضرات گرامی، مزیدات اور مدرسین کی ضرورت نہیں ہے اور عالم دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی دیکھ ریکھ رکھو، ان کی قدر کرو اور ان کے حوصلے کو آپ بلند کرو، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ انہی سے آپ کے بچوں کے اندر وہ علم دین بے وش ہو جائے گا جس کے بارے میں قرآن اعلان فرما رہا ہے، وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ حضرات گرامی، اس لیے علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہم تمام لوگوں پر فرض ہے، اور علم دین کا سیکھنا اس کا کوئی مدت، اس کا کوئی ٹائم، اس کا کوئی وقت کا قید نہیں ہے کہ آپ بچپنے ہی علم دین حاصل کرو۔ میرے دوستو، بچپنے سے لے کر اور جب تک آپ زندہ ہو، اس درمیان میں جو آپ کو وقت ملتا ہے، میرے دوستو، اس وقت میں آپ کو علم دین سیکھنا ضروری ہے۔ آج آپ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، اپنے علم دین کو کیسے حاصل کریں؟ کی بارگاہ میں جاتے نہیں، میرے دوست، علم دین سیکھنے کے لیے اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پیر و مرشد سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوست، علم دین حاصل کرنے کے لیے میرے دوستو آپ بغداد تشریف لائے۔ بغداد سے
آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، علم دین کا سیکھنا اس میں عمر کا کوئی قید نہیں ہے کہ بچپنے میں سیکھا جائے یا جوانی میں۔ میرے دوستو، جب بھی وقت مل جائے آپ علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر دین شریعت کو کوشش کرو، مسائل کو جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے دوستو اسی سے آپ کو ہدایت کا راستہ گرامی۔ آپ دیکھو جو سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرو، کیونکہ آپ کا پہلا زینہ والدین۔ ماں باپ ہے، جس نے ماں باپ کی قدر کی گویا کہ اس نے اللہ و رسول کو راضی کیا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اللہ و رسول کو ناراض کر دیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں جنت ہے، باپ اس جنت کا دروازہ۔ بے شک اس نے ماں باپ کو خوش رکھا گویا کہ اس نے جنت کو حاصل کر لیا، جنت کا دروازہ بھی اس کے حاصل کیا، جنت کی میسر۔ غور کرو، یہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پا کر بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ محترمہ بالکل ضعیف ہو چکی تھی۔ رسول کا مقدس زمانہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری کے لیے حضرت عابس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہا کوشش کرتے ہیں رسول کو ظاہری زندگی کو پا کر ہم رسول کے چہرے نوری کے فیضیاب۔ میرے دوستو، آپ کی بار بار کوشش ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احادیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت عابس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماں کی فوقیت عطا فرمایا، ماں کے درجات کو سمجھا اور ماں کی آپ نے خدمت کی، جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کے لیے، چونکہ اگرچہ آپ سیدنا حضرت عابس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضری بارگاہ رسول میں نہیں ہو چکی، لیکن میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نظر سے مشاہدہ کرنا ہے کہ یہ میرا غلام کیسا ہے، یہ میرا دیوانہ کیسا ہے۔ خدا کی قسم حضرت عابس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر نبی پاک کا اس قدر عشق پہ واسطہ تھا کہ قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت عابس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اپنی جان کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ مبارک کو اپنے صحابہ کو بلایا، یہ میرا جبہ مبارک ہے، اس کو اللہ کے پیارے رسول نے اپنا کرتے مبارک، اپنا جبہ مبارک حضرت عابس کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا، اور وہ صحابہ کرام جبہ مبارک کو لے کر حضرت عابس کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت عابس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے، اس طریقے سے جب دیکھنا تو سمجھ جانا یہی حضرت عابس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ صحابہ کرام جبہ رسول کو لے کر حضرت عابس کی تلاش میں قبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، جب قبر کے محلے میں پہنچتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا لوگوں بتاؤ قبر کہاں ہے، حضرت عابس قرنی کہاں ہے؟ تو میرے دوستو، لوگوں نے کہا وہ پاگل ہو چکا ہے، وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے، وہ تو مجنون ہو چکا ہے، وہ تو بالکل ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، کس کی محبت میں وہ بھٹک گئے؟ اور جب لوگوں نے انہیں پکار دیا، انہیں دیوانہ سمجھا، تو حضرت عابس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
قرن کی جنگل میں چلے گئے اور تنے تنہا، نہ کوئی وہاں انسان ہے نہ کوئی ہمسایہ ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ویسے قرن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرن کی جنگل میں پہنچ کر اللہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں اور اس قدر اللہ کی بندگی میں کرتے ہیں کہ رب اپنے بندے سے راضی۔ 11 بجے 13 منٹ قرن کی جنگل میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اویس کا پیشانی مقدس رب کے حضور میں حاضر ہے۔ اللہ کا پیارا محبوب بندہ ماہر عبادت ہے، اللہ کی بندگی میں مستقل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے پیارے حبیب کی گنہگار امتیوں کی مغفرت کی دعا اے پاک پروردگار عالم، تو میرے گنہگار، میرے محبوب کے گنہگار پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کے، اپنے پیارے محبوب کی باتوں کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے پیارے رسول کے دیوانے سنو، میں نے نبی پاک کے چند غلاموں کو میں نے ان کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارہا اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں گریو زاری کرتے رہے کہ پروردگارا، جب تک تو مکمل میرے نبی کی گنہگار امتوں کی بخشش کی ضمانت نہیں دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک رب کی مقدس بارگاہ میں حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گریو زاری فرماتے رہے۔ اسی اسنا میں میرے دوست و صحابی رسول حضرت ویس کی مقدس بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ویسے قرنی، اللہ کے پیارے رسول نے اپنا جبہ مبارک آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اتنا سپنا تھا میرے دوست، جبہ مبارک کو لیتے ہیں، ان کے احوال کو پوچھتے ہیں، اور میرے دوستو پھر جبہ مبارک کو لینے کے بعد میرے دوستو آپ اپنی پیشانی اقدس کو رب کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، اب میں تیرے محبوب پہ جبہ مبارک کا واسطہ پیش کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، اس جبہ مبارک کے رسول سے میرے نبی کے تمام گنہگار امتوں کی بخشش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آتی رہی، یہ میرے بندے، میں نے فلاں اتنے گنہگار امتوں کو بخش دیا، اتنے گنہگار امتوں کو بخش دیا۔ اس اسنا میں وہ صحابہ رسول سر سستے سے اٹھایا اور عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول کے صحابی، اگر تم آواز نہ دیتے تو آج میں پورے گنہگار امت محمدیہ کی بخشش کی ضمانت لے کر یہاں سے جاتا۔ یہ حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں میرے دوستو، ہم حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے اور جاننے والے ہیں، ان کے نام سے ہم نے محفلوں کو سجایا ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ ان سے سچی محبت پکی محبت رکھتے ہو تو میرے دوستو آپ یہ وعدہ کرو کہ آج کی شب ہم شب بیداری کر کے اللہ کے محبوب اور اللہ کی باتوں کو سن کر اور اس کے بعد میرے دوستو رات کے آخری حصے میں ہم اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے تمام رسول اللہ کے گنہگار امتوں کی بخشش کی دعا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، آج کی رات شب بیداری کا رات ہے۔ شب برات کے معنی کا شب مانے رات ہوتا ہے، چھٹکارا، شب برات چھٹکارے کی رات ہے، اس سے چھٹکارے کی رات ہے۔
یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں پورے ایک سال کے نیکیاں ہماری بدیاں پیدا ہونے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، کس کو کتنا رزق ملنی ہے، کتنا کون کشادہ حال رہے گا۔ میرے دوستو، ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے آپ کی خوشحالی کے لیے ہم رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں میرے دوستو اپنے رزق کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمیں رزق حلال عطا فرما اور اتنا رزق عطا فرما دے جس سے ہمارے بچے خوشحالہ جب آپ اللہ اس رات کی برکت سے آپ کی کوئی دعا نہیں ہوگی۔ آپ ضرور شب بیداری کرو اور شب بیداری کے بعد رات کے آخری حصے میں صبح صادق کے وقت آپ دعائے خیر اللہ آئے گا نہیں، آپ ضرور شب بیداری فرمائیے۔ اور میرے دوست، آپ مدارس مساجد کا خیال رکھیں، ہمارے مساجدوں میں مدارسوں کو آج ہمارے علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چونکہ علم دین کا جو فیضان جاری ہوتا ہے وہ مدرسے سے جاری ہوتا ہے، اور اس میں چاشنی پیدا ہوتی ہے وہ مسجدوں سے پیدا ہوتی ہے، اور جو ہم تک دین چند چیزوں کو بتا دیا جائے میرے دوستو، ہمارے ایمان ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے مدارس کا بھی حفاظت کریں، اپنے مساجد کا حفاظت کریں، اپنے علماء کا بھی حفاظت کریں، اپنے حکم کی تعمیل کریں۔ علماء جس چیز کے لیے ہمیں حکم دے ہم اس پر عمل پیرا کریں۔ آج ہمارا اور آپ کا جو حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہی ہے کہ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے اور دنیا میں آج ہم نے فرمان مصطفیٰ کو پانا ہے۔ ہم لوگ جو کرتے ہیں اگر وہ دل سے کریں، نیک ارادوں کے ساتھ کریں، میرے دوستوں وہ کام اللہ رب العزت اس بارگاہ میں۔ لیکن آج دکھاوا زیادہ ہے، آج دکھاوے کے لیے ہم زیادہ کرتے ہیں۔ ایسا کام نہ کرو جو اللہ اور رسول کو ناگوار ہے، ایسا کام کرو جس سے اللہ اور رسول خوش ہو جائے۔ ساتھ ہی گرامی، یہ ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بڑے ہی ابھی آج بھی روزہ رکھتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اکثر روزہ رکھا کرتے ہیں ہماری بھائی رمضان شریف کے مہینے میں، کچھ لوگ رہتے ہیں کچھ لوگ نہیں رہتے۔ روزہ چاہے وہ سنتی روزہ ہو چاہے نوافل ہو، اور جو ہم پر فرض ہے فرضیت کو بھی ادا کرنا بے حد ضروری ہے، اور سنتوں پر نوافلوں پر بھی ہم کو آپ کو عمل کرنا ہے۔ میری ماں اور بہنیں روزہ تو رکھتی ہیں، لیکن یہ نماز سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی نماز کی پابندی کرو، نماز کی فرضیت پر عمل کرو، وقت متعینہ پر نماز کی ادائیگی کرو، چونکہ آپ ایسے اللہ کے رسول کی بیٹی کی کنیز ہو، خدا کی قسم جو تمام جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوستو، آپ کی پابندی کا عالم یہ ہے کہ نہ تو آپ سے نمازیں قضا ہوتی ہیں، نہ تو سنتوں کو چھوڑتی ہیں، نہ نوافل سبحان اللہ۔ اپنی پوری زندگی میں میرے دوستو اپنے قدم کو دین کے راستے سے الگ نہیں رکھا، شریعت کے احکام شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی کو گزارا۔ وہی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوتا ہے
तो आप अपने शौहर नामदार हज़रत मौलाई कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरशाद फरमाती हैं, वसीयत फरमाती हैं, या मेरे शौहर नामदार सुनो, जब तक मेरा जनाजा उठेगा तो दिन की उजाले में नहीं बल्कि रात की तारीकियों में मेरे जनाजे सुभान अल्लाह। वजह क्या थी? खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहर नामदार सुनो, आज ये अल्लाह की मुक़द्दस रसूल, अल्लाह के रसूल की मुक़द्दस बेटी खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा को आज तक किसी गैर मुहर्रम का नजर इस पर नहीं पड़ा है, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जब मेरा जनाजा दिन के उजाले में निकले तो उस जनाजे पर किसी गैर मुहर्रम का नजर बेशक आपने इरशाद फरमाया, रात की तारीकी में मेरे जनाजे को निकालना ताकि किसी की नजर मेरे ऊपर न पड़ना। सुभान अल्लाह, आपकी पाबंदी का अमल किया, लेकिन आज हमारी माँ इनके अंदर से अदब व हया बिल्कुल निकल चुका है। पर्दे का नाम कोई चीज नहीं है। अगर औरतें बाजार में जाए, सब्जी न खरीदें, कैसे हैं कि आज हमने औरतों को आगे कर दिया है, पीछे शौहर हो गया है। मेरे दोस्तों, क्या इस्लाम हमको और आपको यही दावत देता है? इस्लाम हमें यही तालीम देता है? नहीं मेरे दोस्तों, औरत के माने होता है छुपाना, औरत के माने होता है छुपाना। जैसे आप ज़ेवरात को एक तिजोरी में रखते हो, इसी तरीके से एक औरत को पर्दे के अंदर, घर के अंदर रखा जाए ताकि उसके ऊपर किसी गैर मुहर्रम का नजर न पड़े। और खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमको और आपको ये दर्स दिया है, देखो औरत का क्या मकाम है, औरत की जिंदगी को कैसे मेरी माँ बहनें पर्दे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बेहयाई आज इस कदर किसी के अंदर कोई अदब व हया नहीं है, ना छोटे ना आलिम का ना हाफिज़ का, वो भी आया जिसकी ज़ियारत में नहीं कि आप पर्दे पे रखो। मेरे दोस्तों, आज जो खुराफातें और बुराइयाँ पैदा हो रही हैं, इंशाअल्लाह तबारक तआला ये तमाम बुराइयाँ बच्चों को दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। जब तक दीनी तालीम आपके अंदर नहीं होगा तो आप हक और नाहक की तलबिस नहीं कर सकते, आप सच और गलत को नहीं पहचान सकते, आप सही और गलत को नहीं पहचान सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, दीनी तालीम बेहद जरूरी है। मेरे दोस्तों, वो खाने पीने से ज़्यादा क्योंकि दीनी तालीम के ज़रिए से हमारी ईमान वरना हमें मालूम नहीं है कि किस चीज़ से ईमान का फायदा होगा, क्या कहने से साबित हो जाएगा, हमको और आपको मालूम नहीं है। तो जो भी आता है वो बकते हुए चले जाता है। मसला तो मालूम नहीं है कि किस चीज़ के इनकार से हमारे ईमान का फायदा होता है, तो बुनियादी लफ्ज़ क्या है मेरे दोस्त, इसलिए जब आप दीनी तालीम हासिल करोगे, दीनी रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारोगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर वो शऊर पैदा हो जाएगा, वो जानकारियां पैदा हो जाएगी कि ईमान का खतरा कहां से पैदा हो जाता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आपने हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह को जो अल्लाह के बरगुज़ीदा करते हैं, राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे दोस्तों, जब आपकी मुक़द्दस बारगाह में शैतान हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि ए इमाम राज़ी, आपने सारे उम्र मुनाज़रे किए हैं, क्या आपने खुदा को पहचाना? अल्लाहु अकबर मुसलमानों, हज़रत इमाम राज़ी का रोंगटा खड़ा हो जाता है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं। तो ऐसे वक्त में आपने अपने पीर मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा याद फरमाया, आप वज़ू फरमा रहे थे, आपने वहां से इरशाद फरमाया, ऐ मुरीद, इमाम राज़ी क्यों नहीं कह देते कि मैं खुदा ताला को बगैर किसी खलील के एक। यहाँ ईमान जाने का खतरा था, लेकिन अल्लाह का प्यारा महबूब बंदा वहां
رک جاتا ہے اب اپنے پیر کا سہارا لیتا ہے اور اس کا پیر مرشد اس کا سہارا بھی فرماتا ہے، جواب بھی عطا کرتا ہے اور اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اصل چیز ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو ایمان کے بعد ساری چیزیں ہم پر فرض ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، سنت ہوتی ہیں، سنتوں ہمارے اوپر فرض و واجب ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے تو میرے دوستو ایک بیت کی طرح ہے، آپ نماز پڑھو گے آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، آپ روزے رکھو گے آپ کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت آپ کو مدرسوں سے، علماء کی بارگاہ سے، جہاں سے علم بھی سکھایا جاتا ہے، میرے دوست وہیں سے یہ ساری جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم علماء سے دنیا بنا رہے ہیں، مدرسوں سے دنیا بنا رہے ہیں، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اسی امام کی برائی کرتے ہیں۔ نماز ہو کیا نہیں میرے دوست، آپ اپنے امام کی برائی مت کرو، اس لیے کہ وہ آپ کا امام ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی ہوتا ہے اس کا انجام وہ دے گا، کیا ہوگا؟ اس لیے امام کو مت دیکھو، اگر اس کی خدا میں نماز پڑھتے ہو تو اس کو امام مانو اور امام کے حکم کی تعمیل کرو، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے عافیت ہے۔ مسلمانوں کو طوفانے میں بڑھانے سے حضرات گرامی وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے مقرر خصوصی تشریف فرما ہے، چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے رونق اسٹیج ہونے والے ہیں، میں ان کا وقت ضائع نہ کر کے بس اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پروردگار عالم سب کی حاضری کو قابل قبول فرما لے، جن جن لوگوں نے اس میدان دل میں سب نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی جائز کالی کمائی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قابل قبول فرما لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام